بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق اتارا ہم نے اوپر تمہارے لباسن، لباس پوشاک جسمانی، یواری چھپاتی ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور زینت، پہلا فائدہ ستر چھپانا اور دوسرا فائدہ زینت حاصل کرنا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس تقوی والا، لباس التقویٰ اور لباس تقوی والا، ذالک خیر، یہ بدرجہ بہتر ہے لباس جسمانی سے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالی کی آیات سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ یذکرون نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ اے بنی آدم، یہ خطاب بھی سب کو ہے۔ قد انزلنا، انزلنا کے دو معنی ہیں۔ ایک انزلنا کا معنی ہے خلقناہ لکم، ابو سعود، کہ ہم نے پیدا کیا، جیسے انزلنا الحدید، خلقنا الحدید، تو انزال کے لفظ کا معنی خلق والا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ابو سعود کا حوالہ لکھا ہے، انزلنا خلقناہ لکم، ہم نے لباس پیدا کیا۔ اور دوسرا معنی انزلنا، یا یوں کہہ لو کہ اس پر اشکال ہوگا کہ خلقنا کی جگہ انزلنا کا لفظ کیوں ذکر کیا، چاہے انزلنا خلقنا کے معنی میں بھی ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں لباس کس چیز سے بنتا ہے؟ لباس بنتا ہے روئی سے، اون سے، سوت وغیرہ سے، اور یہ چیزیں کس چیز سے بنتی ہیں؟ روئی زمین میں پیدا ہوتی ہے، کپاس، اور اس کا ساز و سامان اسباب آسمانی ہیں، بارش بھی، سورج چاند کی روشنی بھی، وہ آسمانی اسباب ہیں۔ اسی طرح بھیڑ بکریاں، ان کا چارہ، یہ بارشوں کے ساتھ متعلق ہے، تو ان کے لباس حاصل ہو تب بھی اس کا تعلق ہے نزول کے ساتھ، بارش کے ساتھ، اس کے اسباب وہ آسمانی ہیں۔ اس لیے جہاں لفظ ذکر کیا انزلنا علیکم لباسا، نازل کیا ہم نے اوپر تمہارے لباسن، یہ اللہ کی نعمت ہے، لباس اللہ کی نعمت ہے۔ اگر لباس نہ ہوتا تو انسانوں سے جن بھی ڈرتے۔ انزلنا علیکم لباسا، یہ نعمت ہے، یواری سوآتکم، چھپاتے ہو تم اپنے ننگیز شرمگاہوں کو۔ ایک فائدہ وریشن اور زینت، لباسن تتجملون بھی، اوپر لکھا ہے تتجملون بھی، ابو سعود، جس سے تم خوبصورتی حاصل کرتے ہو۔ یہاں دو باتیں سمجھو، ایک تو یہ ہے کہ لباس یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا پہلا فائدہ ہے کہ تم اپنے ستر کو چھپاؤ، شرمگاہ کو چھپاؤ، اور یہ صرف انسان کے خصائص میں سے۔ انسان کو اللہ نے
لباس دیا، باقی جانور ڈنگروں اور جتنی چیزیں ہیں ان کی ساخت ہی ایسی رکھی کہ انہیں لباس کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنی شرم گاہیں ان کی ویسے بھی چھپ جاتی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے چونکہ بالا قد کرمنا بنی آدم، اور انسان احسن تکویم ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کو لباس سے چھپایا۔ ایک بات۔ دوسرا، ساتر چھپانا، یہ فطرت، ساتر کشف ساتر، ساتر اور ننگیز کو کھولنا یہ خلاف فطرت ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور فطرتی طبی بے حیائی ہے۔ اس لیے ہندو اور سکھ ہو، یہودی عیسائی ہو، جس طرز کا آدمی ہو، وہ کبھی بھی ننگا ہونے کو پسند نہیں کرے گا کہ میں ننگا ہو جاؤں۔ جو انسان بھی ہے تو یہ حیا اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اپنے ستر کے اعضاء کو چھپاتا ہے، اور اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب فطرت مسخ ہو جائے، فطرت ختم ہو جائے، انسانیت مٹ جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ یورپ، امریکہ، پوری دنیا وہ اس پہ زور لگا رہی ہے عریانی پر اور ننگا ہونے پر، کہ دنیا کو ننگا کیا جائے، اور خصوصاً عورت کو، عورتوں کو ننگا کرنے کے لیے اربوں ڈالر استعمال کیے جا رہی ہے۔ اور یہ جو قسم و قسم کے فیشن آتے ہیں بازاروں میں، کچھا پہننے والی زنانیاں ساری ننگی، صرف ان کے فرج و زبر پر ٹاکی، باقی ساری ننگی، اور کہیں جہاں پر بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، خالص ننگا پن، عریانی، فحاشی، یہ تمام آسمانی مذاہب کے خلاف ہے اور انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو آج کی دنیا کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی نہیں ہو رہی، انسانیت تڑپ رہی ہے، اور انسانیت کو تڑپا دیا گیا اس دجالی نظام میں، طاغوتی استحصالی نظام نے، اور اس جمہوری نظام نے۔ اب لباس کا تعلق بھی جمہوریت سے، کوئی پہنے تب بھی ٹھیک، کوئی اتار دے تب بھی ٹھیک، بلکہ پوری دنیا کو ننگا کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک مستقل فتنہ ہے۔ جب عورتیں ننگی ہوں گی تو ظاہر بات ہے زنا، بدکاریاں عام ہوں گی۔ جب آدمی کا حیا ختم ہو جائے، اصل حجاب تو حیا ہے، حیا جب گیا تو اب اس کے لیے کوئی فحاشی کرنا مشکل نہیں، کوئی بے حیائی کرنا مشکل نہیں۔ اور اس عریانی کے آپ اسباب دیکھیں کہ سب سے بڑے اس کے اسباب کالج اور یونیورسٹی ہے، اور پھر بازار ہے، اور یہ کلچر اور تہذیب چلی یورپ سے، اور یورپ درندگی کا نام ہے، اور ہمارے مسلمان سارے ان کے ذہنی غلام ہیں کہ جو بے حیائی وہ کرتے ہیں یہ اول نمبر اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ معیشت میں بھی ان کے غلام، سیاست میں بھی ان کے غلام، تہذیب میں بھی ان کے غلام۔ آپ کہتے ہیں آزادی، آزادی کس چیز سے ملی؟ جب ذہناً انہی کے غلام ہیں، قانون انہی کے غلام ہیں، نظام انہی کے غلام ہیں، تو تم آزاد کیسے ہو؟ کہ آزادی مل گئی۔ اور جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کی عادات بھی گھٹیا ہوتی ہے، وہ کبھی بھی
راسخ فی العقیدہ، ان کا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی تہذیب پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج ایک مستقل مسئلہ بن چکا ہے عریانی کا اور فحاشی کا۔ یورپ میں تو لباس ہے ہی نہیں، عورت کا لباس نہیں ہے، امریکہ میں نہیں، ابھی یہ چیز پاکستان میں شروع ہوئی۔ اگر اسلام آباد پنڈی کی سڑکوں پہ جائیں دارالخلافہ میں، تو رات کو جہاں پر بھی عورتوں کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، دن پہ بھی ایسی پھریں گی، رات کو بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی سے مخلوط تعلیم سکول کالج کی، اور پھر ایسے قوانین کہ لڑکیوں کو آزادی دو، وہ اگر کسی فرینڈ کے ساتھ ہوں تو ان سے باپ بھی نہیں پوچھ سکتا، والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ یہ فرینڈ کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ یہ پوری بے غیرتی کا سیلاب ہے۔ پھر اسی بے غیرتی کو آزادی مارچ کا نام دیا گیا، اور آزادی مارچ میں وہ کفریہ نعرے، شیطنت اور پوری بے حیائی کھل کے سامنے آ گئی اور آ رہی ہے۔ اور پھر اس کا اثر آپ کا کوئی شعبہ خالی نہیں رہا، حتیٰ کہ ہمارے دیندار طبقہ بھی شرعی پردہ نہیں، یہ بھی تو عریانی ہے۔ شرعی پردہ ایسے فرض ہے جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ ملا کے گھر میں شرعی پردہ نہیں، تو اگر شرعی پردہ نہیں تو یہ بھی تو یورپ کی طرح بے حیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی زنانی باہر نہ پھرے، اور محرموں کے سامنے، جو نامحرم گھر کے اندر ہیں ان کے سامنے وہ رنگ رلیاں کرتی رہے، پھرتی رہے، کیونکہ یہ تو بھائی ہے نا، تاں کے لیے گل نہیں، یہ فلان ہے تاں۔ تو پھر پردہ کو عیب سمجھا جانے لگا۔ آج اگر کوئی باپردہ عورت ہو، باقی ساری عورتیں اس کو گھورتی ہے، میں بڑی سونی نکلی ہے، بڑا پردہ، اور کرو تو کہ اچھا ہم پہ بھی اعتبار نہیں، ہم پہ بھی اعتماد نہیں، ہم سے بھی پردہ، یہ سب کفریہ سوچی۔ تو اس کے سدے باب کے لیے کم از کم آپ جو دیندار طبقہ ہے آپ اس کا خیال کر لیں، اور اپنے گھروں میں شرعی پردہ کی تحریک چلائے، ہر دیندار گھر کا شرعی پردہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ ہم محمدی مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کو ہم کیسے پتہ کریں گے جب اپنے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہوگا؟ تو نظام عالم کی بات کیسے کریں گے، اور پوری دنیا پہ نفاذ اسلام اور دجال طاغوت کا مقابلہ کیسے کریں گے، نفاذ اسلام کس طرح ہوگا؟ تو اس کی ابتدا بھی اپنے گھروں سے شروع کرنی ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھو، بے حیائی کی ہر صورت کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو فیس بک کی بے حیائی ہے، اس پہ بھی تحریک چلاؤ، خود بھی ختم کرو، دوسروں کو بھی تحریک چلاؤ۔ گھروں کی بے حیائیاں، پردے، یہ چیز یہ تو آسان ہے، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر پوری دنیا میں انقلاب کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ جو آدمی خود بے حیائی سے اور فیس بکوں اور ایسی شیطنت سے باز نہیں آ سکتا، جس عالم کی بیوی سے شرعی پردہ نہیں کر رہی، گھر میں شرعی پردہ نہیں، تو اس جیسے ملعون، چاہے وہ قرآن پڑھائے چاہے حدیث پڑھائے، ایسے بے وقوف گدھے سے پڑھنا بھی جائز نہیں، اور اس کا مولوی کہلوانا بھی جائز نہیں۔ یہ بات میرا خیال ہے تھوڑی سی بھاری ہے۔ لباسن یواری سوآتکم،
یہ اللہ کی نعمت ہے، ایسا لباس جس سے تم اپنا ستر چھپاتے ہو، وریشا اور زینت، زینت سبب ہے زینت کا، تو اسلام میں جائز زینت، شرعی حدود کے اندر جمال اور زینت اس کو پسند کیا گیا۔ یہ جو کنے صوفی ہوتے ہیں، کنے صوفی سمجھتے ہو؟ 3 مہینے غسل نہیں کرنا، اور لباس پرانا پھٹا پرانا میلا کچیلا، 6 مہینے لباس نہیں بدلا، مست لیلے کی طرح بو آ رہی ہے، اس کو یہ تقوی سمجھتی ہے، یہ تقوی ہے۔ نہیں، لباس کو اللہ نے ذریعہ تجمل نازل کیا، اور اس سے جمال حاصل کرنا، خوبصورتی حاصل کرنا یہ مقصود ہے۔ اسی لیے فرمایا ریشا، ریش تو اصل پروں کو کہتے ہیں، پرندوں کے پر، تو اس طرح یہ تو آپ کی پوشاک ہے، آپ کا لباس ہے۔ اس لیے لباس کا اچھا ہونا، ہاں تکبر پہ مبنی نہ ہو، خیالا پہ مبنی نہ ہو، ریاکاری پہ مبنی نہ ہو، اللہ تعالی کی نعمت کے اظہار کے لیے اچھے کپڑے پہننا، حلال مال ہو اور وسعت اور گنجائش بھی ہو تو اچھے کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو سنوار کر رکھنا، یہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ تتجملون بہ، لباس سے تم جمال حاصل کرتے ہو اور خوبصورتی حاصل کرتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس پھٹا پرانا، میلا کچیلا اور حالت پراگندہ تھی، تو آپ نے پوچھا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے اتنے نوکر ہیں اور یہ میرا کاروبار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شکل کیسے بنائی ہوئی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس نعمت کو نظر بھی آنا چاہیے، اور اپنے بالوں لباس کو سنبھالو، اس کو سنوارو۔ اس لیے یہ کئی بزرگ اس کو بھی سادگی سے شمار کرتی، نہانا نہیں، یہ سادگی ہے۔ کپڑے پرانے میلے، اوپر مکھیوں کا پورا جھرمٹ ہے، اور یہ ولی اللہ بیٹھا ہے، تو فرشتوں کو بھی ایذا ہو اور اس کے قریب نہ آئے، بھئی یہ کیا گندگی کا ڈرم بیٹھا ہے یا ولی اللہ بیٹھا ہے؟ تو اس لیے صاف ستھرا لباس پہنو اور اپنے آپ کو سنوارو، اور اسی میں غیر مقلدیت پر بھی رد ہے جو بیچارے اتنی داڑھی رکھتے ہیں، اتنی داڑھی رکھتے تو واہ، اور پھر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کچھ ادھر کر کے کچھ ادھر کر کے۔ اب جو لوگ ہنسیں گے تو اس کا ذمہ دار یہی ڈنگور ہوگا نا، سنت کا مذاق تجھے اب بنا رہا ہے۔ اب اتنی بڑی داڑھی رکھ کے سائیکل چلا رہا ہے، اور کچھ ادھر کچھ ادھر، تو یہ داڑھی، اتنی داڑھی تو مسنون نہیں جتنی اس نے بنا رکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک اس ہڈی تک تھی، یہ ہڈی جو ہے یہاں، اور اس نے یہ ہڈی بنائی ہے، یہ ہڈی نہیں ہے، یہ ہڈی ہے، اس ہڈی تک یہ سینہ، اس پر آپ کی داڑھی مبارک تھی۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ بگاڑا ہوا ہے بیچاروں نے احیاء سنت میں، اور سنت کا پتہ ہی نہیں۔ ریشن، زینت، اس میں بھائی پورا مضمون احادیث جس میں لباس، بال اور بدن کے حقوق یا ان کو سنوارنے کا حکم ہے، وہ سب اسی آیت میں ہے۔ بلباس التقوی، یہ پتہ نہیں کیا رکھا ہے بھائی،
کندھوں تک بال کا کیا ہوگا؟ ہاں تو سنوار سکو تو کندھوں سے بھی بڑھا دو، لیکن اگر 20 جوئیں پھر رہی ہوں اور مستے لیلے کی طرح بو آ رہی ہو گھٹے کی طرح، تو پھر مہربانی کرو۔ ریشن و لباس التقوی، لباس التقوی سے مراد لباس التوحید، از عباسی لباس التوحید، توحید والا لباس، تقوی والا پوشاک روحانی اور توحید والا لباس، ذالک خیر، یہ بدرجہ بہتر ہے لباس جسمانی سے۔ لباس جسم کو بھی سنوارو لیکن روح کا حسن توحید ہے، روح کا لباس توحید ہے، تقوی ہے، وہ لباس تقوی والا یہ جسمانی لباسوں سے بہت بہتر ہے۔ لباس تقوی سے مراد عین تقوی ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے۔ توحید کے بغیر تقوی نہیں، کوئی مشرک متقی نہیں، اور ہر موحد متقی ہے۔ تقوی والا لباس اکرمہ کہتے ہیں، فائدہ اکرمہ یقال ما یلبسہ المتقون یوم القیامہ، یہ لباس تقوی وہ ہے جو متقی قیامت کے دن پہنیں گے، یعنی توحید کی وجہ سے ان کو مثالی لباس بھی دے دیا جائے گا، حصی لباس بھی۔ ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا، لباس تقوی سے مراد یا تو عین تقوی ہے، اللباس الذی هو التقوی۔ عن ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں انہ الایمان والعمل الصالح، یہ لباس تقوی ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ قال الایمان والعمل خیر من الریش واللباس، ایمان اور عمل بہت بہتر ہے اس ظاہری لباس سے۔ وَأَنْ معبد، معبد جو نہیں کہتے ہیں کہ لباس تقوی سے مراد الحیا ہے۔ الحیا تعبیر کا فرق ہے، ایمان کے اندر بھی حیا آ گیا، الحیا شعبۃ من الایمان، توحید کے اندر بھی حیا ہے، تعبیر کا فرق ہے جی حیا ہے۔ عن ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں وہ السمت الحسن فی الوجہ ومرادہ ما یدل ما علیہ النفس من طیب السریرہ، آدمی کا خوشگوار رہنا، ہر وقت منہ پہ 12 بجے ہوئے نہ ہوں، خوش خلقی اور خوشگواری سے رہنا، اچھے موڈ میں رہنا، یہ بھی لباس تقوی کا حصہ ہے۔ خوبصورت اچھے موڈ میں رہنا اور خوش رہنا، ہر وقت پریشانی نہ ہو، یہ بھی ایک قسم کا تقوی، یعنی اللہ کی تقدیر پر رضا بھی ہے اور تقوی میں تقوی کا اظہار بھی ہے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں وہ بالکل اینٹ کی طرح منہ بنا کے رہتی ہے اور اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کمال ہے۔ ہمارا ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، انگلش پڑھاتے تھے ہمیں، ابھی ہیں، ابھی تو وہ بڑے متقی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور ابھی وہ میرے بڑے دوست ہیں، بہت بوڑھے ہیں۔ تو اس وقت پڑھاتے تھے تو وہ 3 سال انہوں نے ہمیں انگلش پڑھائی، اور 3 سال کلاس میں ہم نے انہیں ہنستے نہیں دیکھا، جب بھی آتے پکا وہ
3 سال ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی حضرت مسکرائے ہو، اور وہ بڑا سائنسدان بھی تھا۔ ایک دن کہنے لگا کہ مولوی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمان، وہ کسی سیارے میں بیٹھے ہوں گے۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ ہمارے حضرت بڑے محقق سیارے میں بیٹھے۔ اس وقت تو ہم بھی سکولیوں کو خدائی نمائندہ سمجھتے تھے۔ یہ جو جتنے سکول کالج والے ہوتے ہیں ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سر ہیں یہ خدائی نمائندے، اور یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ سارے سر۔ اور پھر ان سروں کی گفتگو سنے آدمی، الامان والحفیظ۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ وہ کیا کیا باتیں کرتے اور ہم کتنے خوش ہوتے تھے بھئی یہ، کیونکہ ذہن ہی سارا سکول کالج میں اس کا مقصد ہی بے دین بنانا ہے، دینداری سے نکالنا ہے۔ اس لیے جو آکسفورڈ کا فارغ ہو وہ داریہ بن جاتا ہے۔ ہاں بھئی دیکھو، لباس التقوی، تقوی کیا سمجھے ہو بھائی؟ توحید اور متعلقات توحید، یہ مرادیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اگر توحید اور حیا نہیں تو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگا ہے۔ ایک آدمی بے حیا ہے، لباس اچھا پہنا ہوا ہے، ساری باتیں فوش کرتا ہے، اس کی گفتگو ساری ماتا تسرا کے متعلق ہے، لگا ہوا ہے اوٹ پٹانگ باتیں، تو کیا فائدہ اس کے لباس پہننے کا؟ تو اصل چیز حیا ہے، حیا بھی ہو، اور حیا ہوتا ہے توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہوں۔